العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو سفر معراج کے علاوہ ویسے بھی شرف سے نوازا، عزت عطا فرمائی. یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں کفار عام دنوں میں جنگیں کیا کرتے تھے، لیکن رجب کے مہینے میں اس کے احترام میں جنگوں سے رک جایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اس مہینے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے معجزے سے سرفراز فرمایا تو مزید اس مہینے کی عزت و عظمت میں اضافہ ہوا. لیکن یہ قابل تعجب بات ہے کہ زمانہ جاہلیت میں علم سے عاری کفار اس مہینے کی تعظیم کر کے بہت ساری خطاؤں سے رک جایا کرتے تھے، لیکن مسلمان خاص طور پر اس قسم کے مہینوں میں اہتمام کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتا ہے. وجہ شاید ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول کا کم ہونا ہے، لہٰذا ایک رمضان کے بارے میں تو تھوڑا سا ابتدائی دنوں میں عمل میں چینج آتا ہے، ہم تھوڑی تبدیلی لاتے ہیں، لیکن بقیہ مہینوں کی عظمت کا لحاظ کیے بغیر اکثر ہماری روش ایک جیسی رہتی ہے. لہذا جو بھی بھائی بہن ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، اس مہینے کی ہمیں خاص طور پر تعظیم کرنی چاہیے، اور تعظیم کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے عمل میں تبدیلی لائے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے، عبادات پر استقامت پذیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے کو بڑھائے. چونکہ یہ پروگرام معراج کے حوالے سے رکھا گیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اسی سلسلے میں کچھ معلومات فراہم کروں، اور اسی پر ہم اپنی اسپیچ کو فوکس بھی رکھیں گے انشاءاللہ. معراج کا معنی ہوتا ہے عروج کا ایک آلہ. جس نے لغت پڑھی ہے معراج مفعال کے وزن پر ہے، اس میں آلہ کبریٰ کہلاتا ہے، یعنی عروج کا، ترقی کا ایک بڑا آلہ، ایک بڑا ذریعہ. اب اس کی دو وجوہات ہیں اس کو معراج کہنے کی. یا تو معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر براق پر ہوا، اور اس کے بعد آسمان سے ایک سیڑھی اتاری گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے آسمانوں پر تشریف لے گئے. اس وجہ سے اس کو سفر معراج کہتے ہیں. اور بعض نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان فرمائی کہ معراج عروج کے آلے کو کہتے ہیں، چونکہ اس معجزے کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، اور کسی نبی کو یہ سعادت حاصل نہ ہوئی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معجزہ انتہائی ترقی اور عروج کا سبب بنا. اس وجہ سے اس کو معراج سے تعبیر کرتے ہیں. بہرحال وجہ تسمیہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ ایک عظیم الشان معجزہ تھا. معجزہ عربی زبان کا ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والا. اگر دعوی نبوت کرنے والے سے، جو واقعی سچا دعوی نبوت کر رہا ہو، کسی ایسے فعل کا صدور ہوتا ہے کہ جس کی مثل لانے سے دوسرے لوگ عاجز آ جائیں تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو نبوت کی دلیل کے طور پر یہ معجزات عطا فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر کے ان کو چیلنج کرے کہ تم اس کی مثل بنا کر لاؤ۔ اگر ہم ظاہری بشرے کے اعتبار سے تمہاری مثل ایک بشر ہے ظاہر کے اعتبار سے، ورنہ انبیاء علیہم السلام یقیناً بشر ہوتے ہیں لیکن ان کی بشریت ہم سے بہت زیادہ کامل ہے، تو انبیاء علیہم السلام گویا کہ چیلنج دیتے ہیں کہ اگر تم ہمیں اپنی مثل بشر سمجھتے ہو تو پھر جو ہم عمل تمہارے سامنے کر کے دکھا رہے ہیں اس کی مثل لے کر آؤ۔ اور جب سامنے والے عاجز آ جاتے ہیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ان کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اضافی خصوصیت سے نوازا ہے جس کو تسلیم کر لینے کے بعد ان کی اطاعت کرنا عام لوگوں پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو سفر معراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ رہا، وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر ترین حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ تو یہ سفر معراج جو مسجد حرام یعنی جو مکے کی مسجد ہے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ حرام کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک ایسی شے جس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے اس کا استعمال ممنوع ہو تو ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، اور ایک حرام کا لفظ محترم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دونوں معنی۔ تو جب ہم کہتے ہیں مسجد حرام تو یہ محترم کے معنی میں ہے کہ محترم مسجد سے مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے وہاں تک اپنے بندے کو لے گیا رات کے مختصر ترین حصے میں، جس کی مسافت تقریباً 6 مہینے کی مسافت بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلن ارشاد فرمایا۔ اب یہ لغت کا قاعدہ ہے، آپ کو سب کو تو نہیں پتہ چلے گا، اس پہ لیلن یہ دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تو کلام عرب میں یہ تنوین مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتی ہے، بعض اوقات یہ کسی اسم پر ناؤن پر آتی ہے تو کسی چیز کی قلت اور مختصر ترین ہونے کو بیان کرتی ہے، اسی لیے لیلن کا ترجمہ کرتے ہیں رات کے مختصر ترین حصے میں لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے مختصر ترین حصے میں لے گیا، اور مسجد اقصی کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے بہت سی برکتیں رکھی ہیں کہ تقریباً ہر نبی نے اس مسجد میں نماز ادا فرمائی، بے شمار نبیوں نے وہاں پر آ کر سکونت اختیار فرمائی ہے، پھر اطراف میں پھلدار درخت، زمینیں، فصلیں بہت، تو اللہ نے اس کو برکت سے نوازا ہے، اور اس کی وجہ بیان فرمائی لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ من آیاتنا، یہ من تبعیدیہ کہلاتا ہے، جو کسی چیز کے مختصر حصے کی طرف اشارہ کرتا ہے، پوری نشانیاں نہیں، ابھی مختصر نشانیاں، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں۔ تو یہ معجزہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا بھی حساب کر لیا جائے تو 6 مہینے تقریباً مسافت لگتی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رات کے مختصر ترین حصے میں۔ اور صحیح حدیثوں کو ملا لیا جائے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آ کر بتایا کہ میں پہلے آسمان پر گیا، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں عرش الہی پر گیا، سدرۃ المنتہا پر پہنچا، پھر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، اللہ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کیے ہیں، پھر جہنم کے احوال دکھائے گئے، جنت کی سیر کروائی گئی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ پورا سفر طے کر کے میں واپس آیا تو جس دروازے سے باہر نکل رہا تھا اس کی کنڈی ہل رہی تھی، جب میں واپس آیا تو اب بھی ہل رہی تھی، اور جہاں میں نے وضو کیا تھا اس نالی سے پانی بہ رہا تھا، جب میں واپس آیا تو وہ پانی اب بھی بہ رہا تھا۔
یہ انتہائی تعجب خیز بات ہے کہ اتنا طویل سفر کہ جہاں موجودہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ بغیر آکسیجن کے کوئی شخص نہیں جا سکتا، کیونکہ جیسے ہی آپ زمین کی حدود سے باہر نکلتے ہیں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک حیرت انگیز چیز بتاتا ہوں کہ سورج جو ہے یہ تقریباً ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ مائل دور ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ مائل دور، اور لائٹ آف سن کی رفتار ہے 1,86,282 مائلز پر سیکنڈ، 1,86,282 مائلز پر سیکنڈ۔ اس کے باوجود سورج کی روشنی زمین تک آنے میں 8 منٹ 8 سیکنڈ لگاتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور اور لائٹ کی رفتار ہے 1,86,282 مائلز پر سیکنڈ، پھر بھی سورج کی روشنی 8 منٹ 8 سیکنڈ میں آپ تک پہنچتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورج تو کیا 7 آسمانوں کے پار گئے، جنت ملاحظہ فرمائی، جہنم ملاحظہ فرمائی، اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور جب واپس تشریف لائے ہیں تو جس بستر پہ لیٹے تھے وہ ابھی تک گرم ہے، جس نالی سے پانی بہ رہا ہے اور جو کنڈی دروازے کی ہل رہی تھی وہ ابھی بھی ہل رہی تھی۔ اب آپ کہیں گے تو واقعی تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، تو اسی لیے حضرت نے ایک شعر پڑھا نا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ تو یہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے، سامنے والے مقابل کو عاجز کر دیتا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر معراج کروایا گیا، جس سے آپ کی عزت اور عظمت میں اضافہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود تھا کہ قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے وہ اولین پر بھی عیاں ہو، آخرین پر بھی عیاں ہو جائے۔ تو یہ ایک سفر معراج آپ کو عطا کی گئی۔ اس کا تھوڑا سا میں خلاصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، پہلے ایک شرعی حکم یاد رکھیے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سفر معراج کو ذکر فرمایا، تو اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا ہوں سفر معراج، بالکل نہیں مانتا ہوں، تو کافر ہو جائے۔ اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے وہ صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے اور کثیر حدیثیں ہیں، لیکن چونکہ مطلقاً حدیث کا انکار کرنا کفر نہیں ہوتا، گمراہی ہے، لہٰذا کوئی اگر آگے کے سفر کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ضرور ہے، کافر نہیں ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو ماننا یہ ہم پر لازم ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ضرور آپ تشریف لے گئے تھے، یہ رکھنا ہی ہوگا، ورنہ اس کا انکار گویا کہ آیات قرآنی کا انکار ہے اور انسان کافر ہوگا۔ باقی کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھی زاد بہن ام ہانی کے ہاں جلوہ افروز تھے کہ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ چھت پھٹی اور جبریل امین آئے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق جبریل امین نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، کیونکہ ادب یہی تھا کہ سرکار کو اٹھایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ سرکار کو تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ تو جو تمام رسولوں کے تمام فرشتوں کے رسول ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، یعنی جبریل امین، انہوں نے یہ ادب سکھایا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا تو سرکار کی آنکھ کھلی اور آپ کو پیغام الہی سنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ مسجد حرام میں آپ تشریف لائے، وہاں آپ کو لٹایا گیا اور آپ کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، پھر قلب اطہر نکالا گیا اور اسے آب زمزم سے دھویا گیا، پھر دوبارہ رکھا گیا، پھر سینہ بند کیا گیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ عربک میں پھاڑنے کو شق کہتے ہیں، اور صدر عربک میں سینے کو کہتے ہیں شق صدر۔ یہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بچپنے کی حالت میں
جب آپ 2 سال کے بعد تقریباً 2.5-3 سال کے تھے تو جنگل میں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں کے ساتھ سرکار تھے تو 2 فرشتے آئے، سرکار کو لٹایا، شق صدر ہوا، بچے گھبرا گئے، وہ گھر بھاگے کہ کسی نے محمد کے سینے کو چیر دیا ہے۔ تو ایک دفعہ وہ شق صدر ہوا، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں ہوا، تیسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور چوتھی مرتبہ سفر معراج سے پہلے۔ اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہر ایک کے قلب میں شیطان کے وساوس کو قبول کرنے کا ایک مادہ رکھا گیا ہے، شیطان کی دعوت قبول کرنے کا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے اس مادے کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ مادہ ختم کیا گیا، دوسری مرتبہ حکمت اور علم سے بھرا گیا، تیسری مرتبہ روحانی قوتوں سے نوازا گیا، چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی طاقت آپ کو عطا کر دی گئی۔ گویا کہ 4 مرتبہ شق صدر کی برکت سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر سکے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضمن شان میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی بچہ پیدا کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے۔ شیطان ساری زندگی اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے اور فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا، لیکن وہ میری صحبت کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو شیطانی اثرات، نفسانی اثرات سے بالکل پاک و صاف ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شق صدر فرمایا اور پھر براق لایا گیا۔ یہ ایک جنتی جانور ہے اور براق اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ یہ برق سے نکلا ہے۔ براق تیز رفتار، بجلی کی طریقے سے تیز رفتار، یہ خچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا، اور اس کی رفتار کا عالم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ جب میں اس پر بیٹھ کر اس کو میں نے ایڑ لگائی ہے تو جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی براق کا پہلا قدم پڑتا تھا، تیز رفتار۔ اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہیں، ہزارہ فرشتوں کی فوج ہے، جبریل امین ساتھ ہیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تک پہنچے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں تمام انبیاء علیہ السلام اپنے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ موجود تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مصلی خالی تھا، سب صفے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے عرض کی گئی کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھائیں، تو میں نے ان سب کی امامت فرمائی۔ اب یہاں 3 دلیلیں ہیں اس بات پر کہ یہ معراج جسمانی اور روحانی مجموعے کی معراج تھی، صرف روحانی معراج نہیں تھی۔ روحانی معراج کا مطلب خواب میں معراج، اور جسمانی اور روحانی مجموعے کے مطابق کا مطلب ہے حالت زندگی میں جاگتے ہوئے معراج ہونا۔ اس میں پہلی دلیل تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کلام عرب میں لفظ عبد کا اطلاق ہوتا ہے جسم اور روح کے مجموعے پر، لہذا معلوم ہوا کہ یہ جسمانی معراج کی روحانی نہیں۔ دوسرے لفظ اسرا، لے جانا، کسی کو لے جانا، یہ جسم اور روح کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ میں کسی شخص کو لے گیا تو یہ وہاں اسرا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر جاگتی حالت میں کسی شخص کو لے جایا جائے، اور روحانی یا خواب کی دنیا کے اندر اسرا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ تیسری دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اور امامت جاگتی حالت میں ہوتی ہے، خواب کی حالت میں نہیں۔ خود سرکار نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ۔ اور چوتھی عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ روحانی معراج ہوتی، صرف خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہوتا، تو پھر کفار اس کا انکار نہ کرتے۔ خواب میں تو ہر ایک کو نظر آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ، آپ بھی اپنے آپ کو آسمانوں پہ اڑتا دیکھ لیتے ہیں۔ کبھی لوگ ہم سے خواب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں آسمانوں پہ چلا گیا، 7ویں آسمان تک پہنچ گیا، پھر پیچھے کتے لگ گئے، میں دوبارہ گر گیا، جیسے الٹے سیدھے خواب نظر آتے ہیں۔
تو یہ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، پھر کافر انکار کیوں کرتے؟ انکار کی وجہ بنے گی اسی وقت کہ جب یہ کہا جائے کہ جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا ایک بنیادی پہلو ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں باقاعدہ امام مقرر نہیں تھے، اور قاعدہ شرعیہ ہے کہ جہاں کوئی امام مقرر نہ ہو اور کچھ لوگ جمع ہو جائیں تو جو سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے وہ امامت کا حقدار ہوتا ہے۔ لہذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کیجئے گا، 40 سال تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، 13 سالہ مکی زندگی میں اتنے احکام نازل نہیں ہوئے، زیادہ تر عقائد آخرت کے بارے میں بیان کیے گئے، چند احکام ہیں۔ آخری 10 سالہ زندگی میں پھر آہستہ آہستہ بتدریج احکام نازل ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کی اور صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی۔ گویا کہ اگر آخری آپ 10 سال لے لیجئے، 10 سال بمشکل جو سرکار نے شرعی احکام پر، باقاعدہ عبادات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل فرمائی، جبکہ آپ کے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام جن کی 950 سال تو تبلیغ کی عمر ہے، 950 سال، اور آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، تمام نبیوں کے والد ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام جو صبر میں معروف ہیں، یوسف علیہ السلام جو حسن میں معروف ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام بن رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر وجہ فضیلت کثرت عبادت ہوتی تو نوح علیہ السلام امام بن جاتے، اگر رشتوں میں بزرگی، یہ بزرگی کی دلیل ہوتی تو آدم علیہ السلام حقدار تھے کہ تمام نبی آپ کی اولاد میں سے ہیں، والد صاحب کو آگے ہونا چاہیے تھا۔ اگر حسن و جمال کمال کی بنیاد ہوتا تو یوسف علیہ السلام آگے آتے، اگر باطنی اوصاف انسان کے لیے کمال کا سبب بنتے تو ایوب علیہ السلام آگے آتے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بظاہر 10 سال عمل کیا ہے، بظاہر، اگر آپ پہلے کے 13 سال بھی ملا لیں تو چلے 23 سال، 23 سال کا عمل ایک طرف اور باقی سب نبیوں کے اوصاف ایک طرف، لیکن میرے آقا امام بن رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وصف علم انسان کو بزرگ بناتا ہے۔ اس راز کو کاش ہمارے مسلمان بھائی بہن سمجھیں۔ ہم لوگ علم سیکھنے کی طرف نہیں آتے، کوئی ایسی بڑی راتیں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی نماز بتائیں کہ جو نماز ہمیں کم وقت میں بہت زیادہ ثواب دلوا دے۔ ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، اشراق چاش پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کی بغیر ترجمہ تفسیر کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیزیں کوئی غلط نہیں ہیں، مستحبات ہیں، لیکن علم دین سیکھنے سے ہم رکتے ہیں، اور ان مستحبات کو اختیار کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیزی سے ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن میں ایک آپ کو راز اور نقطہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ علم دین سیکھنے کی طرف آئیں تو یاد رکھیے کہ وہی ویسی ہی بزرگی آپ کو حاصل ہوگی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیگر انبیاء علیہ السلام پر عطا فرمائی۔ میں ضمناً 2 دلیلیں آپ کو یہاں پر اور دیتا ہوں تاکہ علم کی کچھ اہمیت ہمارے دل میں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، ایک ایک چیز کا، حتیٰ کہ پیالے کا نام اور اس کا کام بھی سکھا دیا، اس کا مصرف سکھایا، اور پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا ان کے نام بتاؤ۔ کوئی قرآن کا سوال نہیں تھا، حدیث کا نہیں تھا، کوئی فقہی سوال نہیں، قرآن اٹھا کے پڑھے، سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ میں شارٹ بیان کر رہا ہوں تاکہ ٹائم کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تمام چیزوں کے نام، تمام چیزیں پیش کی کہ ان کے نام بتاؤ۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کے نام بتائیے، تو آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتائے۔ گویا کہ علمی فضیلت آدم علیہ السلام کی ثابت ہو گئی۔ وہ فرشتے جو عرصے دراز سے عبادتیں کر رہے ہیں، ان میں ابلیس بھی موجود تھا جو شیطانوں کا ابا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے زمین پر 80,000 برس اللہ کی عبادت کی تھی، اور اس نے زمین کا ایک چپا برابر جگہ بھی ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں سجدہ نہ کیا ہو۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصف علم کی وجہ سے اس ابلیس کو بھی حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، اور جب اس نے علمی فضیلت کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے تو ابھی کوئی عبادت کی ہی نہیں تھی، وصف علم سے آپ کو متصف کیا گیا تھا اور آپ کا مقام و مرتبہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ بتایا گیا۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بحث کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس چیز کے بارے میں بحث ہو رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک عالم اور ایک عابد۔ عالم صرف فرض پورے کرتے تھے اور اس کے بعد لوگوں کو علم سکھاتے تھے، اور وہ عابد دن میں روزے رکھتا تھا اور راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا۔ تو ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ اب بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں، اگر کوئی ایک عالم دین ویسٹ کوٹ پہن کر آ جائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، ذرا ڈیزائن والا امامہ پہن لے تو ہماری نظر میں تو بزرگ رہتا ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بابا جی آ جائے جس نے چولا پہنا ہو، علم بالکل بھی نہ ہو، جاہل ترین آدمی ہو، لمبی لمبی زلفیں ہوں، انگوٹھیاں چڑھائی ہوں 12-14، گلے میں مالائیں ڈال لے، ایک ڈنڈا ہاتھ میں پکڑو، ہر بھو کے نعرے لگائے اور آپ ڈر جائیں، بچہ تو کچھ پریشان لگتا ہے۔ بابا کون پریشان نہیں ہے؟ بس ہاں بابا پریشان ہو، بیٹا فکر مت کر، بابا تجھے سب کچھ دے گا۔ ہم اس کو بزرگ مان لیتے ہیں اور بالفضل بابا کے کالا ڈنڈا لگنے سے کاروبار چل پڑے، بچہ نہیں ہو رہا تھا بچہ پیدا ہو جائے، نوکری نہیں مل رہی تھی نوکری مل جائے۔ تو اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ علم ہے یا نہیں ہے، یہ نمازیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، ماں بہن کی گالی بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے یا نہیں، نبی کریم کی سنتوں پہ عامل ہے کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ڈنڈے والی سرکار زندہ باد، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے کتنا زبردست فیصلہ فرمایا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، وہ عالم صرف فرض پورے کرتے تھے، نوافل کی کثرت نہیں تھی، جبکہ وہ عابد دن میں روزے رکھتا تھا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا۔ تو ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عالم کو اس عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک طرف ادنا امتی کو کھڑا کریں، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے، کیا کوئی فرق بتا سکتا ہے کہ سرکار کو کتنی فضیلت حاصل ہے؟ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ میرے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور ہمارا یہ بے درد زمانہ یہ اسی قسم کے باباؤں کو عزت دیتا ہے جو علم سے علاوہ کسی بھی وصف سے متصف ہو۔ میں کوئی محض اللہ نعت خانوں کے خلاف نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، لیکن نعت خان بھی ایک عابد ہے، کثرت سے ذکر کرنے والا بھی ایک عابد ہے۔ اگر ایک تہجد پڑھنے والا ہے علم سے خالی ہے تو زیادہ سے زیادہ عابد ہے۔ اگر ایک چاش اشراق پڑھنے والا ہے، دن میں 10,000 درود شریف پڑھنے والا ہے، علم سے خالی ہے، فقط ایک عابد ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا کے اوپر حاصل ہے۔ تو اگر میں کوئی فتویٰ دیتا تو شاید آپ کہتے ہیں مفتی صاحب علماء کی فہرست میں ہے نا تو اپنی فضیلت کو بیان کر رہے ہوں گے، لیکن یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اور یہی فضیلت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چڑیا کسی سمندر میں اپنی چونچ ڈال کر اٹھائے تو اس کی چونچ سے ایک قطرہ گرے، تو فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ سے گرنے والا قطرہ، اور ہمارے نبی کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے یہ پورا سمندر۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ سرکار کے علم کا عالم کیا ہوگا، اور ایسے عظیم علم رکھنے والے کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے تو کس قدر بڑی جہالت کی بات ہے۔ میرے آقا تو خدا کی قسم ابھی بھی مدینے میں بیٹھے بیٹھے آپ کے قلب کے احوال بتا سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ ایک دفعہ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، کچھ صحابہ آئے تیزی سے رکوع سجود کیے،
جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا کہ اپنے رکوع سجود صحیح طرح پورے کیا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم نہ تو مجھ پر تمہارا قلب کا خشوع خضوع مخفی ہے، نہ تمہارے رکوع مخفی ہے، اور پھر فرمایا میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو علم عطا فرمایا۔ سرکار نے نماز پڑھائی، قیامت تک یہ واقعہ بیان ہوتا رہے گا، اور تمام نبیوں پر علم کے حوالے سے، علم کی فضیلت کے وصف کے حوالے سے نبی کریم کی تمام نبیوں پر فضیلت ذکر کی جاتی رہے گی۔ اب جبریل امین آگے آگے ہیں، سرکار ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ جبرائیل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا کہ محمد ہے۔ کہا کہ کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں۔ کہا اگر بلائے گئے ہیں تو مرحبا۔ یہاں آپ کو تعجب ہوگا کہ جب سفر معراج پہ جا رہے ہیں تو پھر ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے قانونی کارروائی، کہ ہر ایک کے ساتھ ایک قانونی کارروائی تو ہونی ہے، چاہے وی آئی پی ہو چاہے غیر وی آئی پی ہو۔ جیسے ایئرپورٹ پہ بعض چیزیں سب کے ساتھ یکساں ہوتی ہیں، یا تو یہ قانونی کارروائی تھی کہ یہ جملے کہنے ہی تھے اور سرکار کو اس طریقے سے متعارف کروانا تھا، یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری وجہ بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر اس کا انکشاف کیا تھا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، آسمان والوں کو ابھی اس کا علم نہیں دیا گیا تھا، اچانک سرکار کی آمد تھی، اس وجہ سے کویسچن کیا گیا۔ تو یہ صحیح حدیثوں کے الفاظ ہیں، اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی، کبھی آپ پڑھیں تو تعجب میں مبتلا نہ ہو جائے کہ سرکار کو تو اللہ نے بلایا تو پھر یہ سوال کیسے کیا جا رہا ہے۔ جب آپ آگے بڑھے ہیں تو ایک شخص نظر آئے، سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ آدم علیہ السلام، آپ انہیں سلام کیجئے۔ سرکار نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، پھر یہی معاملہ ہوا، وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر دروازے پر ویسے ہی کویسچن ہوئے، ویسے ہی جواب ہوئے، ہر جگہ جبریل امین ہی تعارف کرواتے رہے کہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، اور سرکار پوچھتے رہے یہ کون ہے یہ کون ہے۔ اس کے بعد بیت المعمور آیا، یہ کعبۃ اللہ کے اوپر ایک مکان ہے، ایسا ہے کہ علماء نے فرمایا اگر اس کو گرا دیا جائے تو سیدھا کعبۃ اللہ کے اوپر آ کے فٹ ہو جائے گا، بالکل کعبۃ اللہ کے سیدھ میں اتنے ہی سائز کا ہے، اور اس کے گرد 70,000 فرشتے ہمہ وقت طواف کرتے رہتے ہیں، 70,000 فرشتے، اور جن فرشتوں کا ایک دفعہ نمبر آتا ہے پھر دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ ایک روایت کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی، اس کے بعد آپ عرش الہی پر تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں۔ سدرہ ایک درخت کا نام ہے، اور منتہا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر چیزوں کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یہاں پہنچ کر جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ اس سے اوپر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ اب یہاں چند قابل توجہ باتیں ہیں، بس اسی پہ انشاءاللہ میں بیان کے اختتام کی طرف لے کر آؤں گا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جبریل امین کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ دلیل یہ دی کہ دیکھیں پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل امین تعارف کروا رہے ہیں، یہ آدم علیہ السلام ان کو سلام کیجئے، یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ ادریس علیہ السلام ہے، اور سرکار پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے، ہر جگہ اسی طرح تعارف کرواتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے علماء اسلام جواب دیتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا کیے گئے وہ بتدریج عطا کیے گئے۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جیسے ہی سرکار پیدا ہوئے سارے علم دے دیے گئے، یا جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا سارے علوم سے نواز دیا گیا، نہیں، آپ کو آہستہ آہستہ علم دیا گیا۔ ہاں، وفات سے پہلے پہلے ما کانا وما یکون کا علم دے دیا گیا۔ ما کانا جو ہوا، وما یکون اور جو ہوگا، جس کی آسان سی تفصیل یہ ہے کہ چیزوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا،
ایک ایک ذرے کی تفصیل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بعد کہ ہم اتنے ہی علوم کے قائل ہیں جتنے نبی کریم آئے، اور جن پر خاموشی اختیار فرمائی، نہ ان کی ہم کہیں گے کہ سرکار کو وہ علم حاصل ہے، نہ یعنی نہ اقرار کریں گے نہ انکار کریں گے. تو جب سے چیزوں کی پیدائش ہوئی اس سے لے کر قیامت تک تمام تفاصیل سرکار کو معلوم ہے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں علم غیب کے اوپر یا ان چیزوں پہ بھی دلائل آپ کو فراہم کر سکتا ہوں صحیح حدیثوں سے، قرآن سے، لیکن خلاصہ آپ کو عرض کر رہا ہوں یاد رکھنے کے قابل. اور قیامت کے بعد جتنی چیزوں کے بارے میں سرکار نے بتا دیا وہ سرکار کو ہم کہتے ہیں معلوم، جن پر خاموشی اختیار فرمائی، نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین کا علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو متعارف اس وقت کروائی گئی، لیکن اصل کمال اب دیکھیں، جس مقام پہ پہنچ کے جبریل امین یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اب اس سے آگے ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ کیوں نہیں فرما رہے کہ جبرائیل ابھی تک تو آپ راستہ دکھاتے رہے ہیں، ابھی تک تو چیزوں کا تعارف آپ کرواتے رہے ہیں، جو مقام خود آپ کے لیے بھی اجنبی ہے میں وہاں کیسے جاؤں گا، اور وہاں مجھے راستہ کون دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک میں کیسے پہنچوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ آپ آگے بڑھتے چلے گئے، جس سے معلوم ہوا کہ جبریل کا علم تو بہت تھوڑا ہے، ہمارے آقا کا علم جبریل کے علم سے بہت زیادہ ہے. دوسری بات، جبریل امین فرشتے ہیں، اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ تمام فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، تمام فرشتے نوری مخلوق ہیں. اور یہ بھی عقیدہ مسلمہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، کسی بھی نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نور یہاں پر آ کر یہ کہے کہ میں ایک قدم آگے بڑھاؤں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، تو جب نور جل جائے گا تو بشر تو بدرجہ اولا جلنا چاہیے، کیونکہ نور کو برداشت کر سکتا ہے، تجلی برداشت کر سکتا ہے، بشر تو بہت جلدی جل جاتا ہے. آپ 200 پاور کا بلب جلائیں، اس پہ ہاتھ رکھیں، تھوڑی دیر میں ہاتھ جلنا شروع ہو جائے گا. آپ 200 پاور کے بلب کے نور کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ایک آگ کے نور کی تجلی برداشت نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر جہاں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کی تجلیات برس رہی ہیں وہ ایک بشر کیسے برداشت کرے گا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے چلے گئے، اور جب گئے ہیں تو ایک بال بھی آپ کا نہیں جلا ہے، ایک بال بھی. دیکھیں ذات جسم ہے نا، لیکن لباس تو ذات کا حصہ نہیں ہوتا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے ہیں تو ذات بھی محفوظ رہی، اور جو آپ سے تعلق رکھنے والی چیز تھی وہ بھی محفوظ رہی. لباس بھی نہیں جلا، ایک تار بھی نہیں جلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی آگ سے پاک و صاف اور آزاد رکھا ہے، جو انشاءاللہ آپ سے تعلق رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم کی آگ سے آزاد رکھے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے، کیوں نہ جلے؟ وجہ اس کی یہ ہے مصنف عبد الرزاق کی روایت کے مطابق، جو صحیح روایت ہے، کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اگر ہمارے نبی اپنے آپ کو نور نہ فرماتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور کی پیدائش کو اول تخلیق قرار نہ دیتے، تو یاد رکھیں کہ جوش عقیدت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم دائرہ شریعت کو پھلانگ کر نبی کریم کو ایسے وصف سے متصف کر دیں جس سے آپ متصف نہیں ہیں. آسان الفاظ میں یہ عرض کر دوں کہ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی عقیدت میں جو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں. ذرا بھی حد سے آگے بڑھیں گے تو خدا نہ خواستہ دائرہ کفر میں جا سکتے ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہمارے سر آنکھوں پر ہے. سرکار فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا. اب وہ کیسے پیدا کیا ہے، وہ نور کس قسم کا تھا، وہ نور کہاں رکھا گیا، اس کی کیفیات کوئی نہیں بیان کر سکتا. ہم ظاہر حدیث کا اعتبار کر کے یہ کہتے ہیں،
اور یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے جو لباس بشریت میں اس دنیا میں تشریف لائے. تو نہ آپ کی نورانیت کا انکار ہے نہ آپ کی بشریت کا انکار ہے. آپ اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہیں اور لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ پر بشریت کا غلبہ ہوتا تھا تو آپ کو بھوک بھی لگتی تھی, پیاس لگتی تھی, آپ کھاتے تھے, پیتے تھے, آپ نے شادی فرمائی, توالد و تناسل کے معاملات ہوئے ہیں, آپ کو چوٹ لگی ہے, آپ کو تکلیف محسوس ہوئی ہے, آپ کو بخار ہوا ہے, آپ کو زخم لگے ہیں. اور جب آپ پر نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا تو صحیح روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پینا چھوڑ دیا, روزہ رکھا, افطار کیے بغیر اگلا روزہ, پھر افطار کیے بغیر اگلا روزہ, افطار کیے بغیر اگلا روزہ. صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کی اتباع میں لگاتار روزے رکھنے شروع کیے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. اب حالت خراب, نبی کریم نارمل حالت میں ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے نقاہت کی وجہ سے گر رہے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ صحابہ میں تمہیں حالت نماز میں گرتے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا پینا چھوڑا تو ہم نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا, آپ کی اتباع میں ہم بھی اسی حالت میں آ گئے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو اس لیے کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. اور پھر فرمایا تم نے میری مثل کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ روحانی غذا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا فرماتا تھا. گویا کہ جب نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا تو سرکار ہمارے ذات بشریت سے پاک و صاف ہو جایا کرتے تھے, نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اور توانائی میں کبھی نہیں آتی تھی. اسی نورانیت کا غلبہ سفر معراج میں آپ دیکھیے کہ نوری مخلوق یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور وہ نوری مخلوق بھی نبی کریم کی نورانیت کو جانتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جبریل امین یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ ٹھہریے آپ کہاں جا رہے ہیں, نور جل جائے گا بشر تو بدرجہ اولا جلے گا, آگے مت بڑھیے ہلاک ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے. نہیں, جبریل امین خاموش ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھی نور سے پیدا کیا, اپنے حبیب کی اصل بھی نور رکھی ہے لیکن نبی کا نور ان فرشتوں کے نور سے کامل و اکمل. اور آپ قربان جائیے, ہم نے تو ویسی نبی کی قدر نہیں کی خدا کی قسم جیسے نبی نے ہمیں عزت دی ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے جب پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں چھوٹے سے ہیں ابھی جسم کے لحاظ سے, ظاہری جسے کے اعتبار سے, عظمت کے لحاظ سے بہت بڑے, لیکن چھوٹے ہونٹ ہل رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے ربی حب لی امتی, اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. بوقت وفات آپ کے ہونٹ لبھائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں, سنا گیا تو آواز آ رہی ہے ربی حب لی امتی, اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. کیوں ایسا فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین اور ہمارے آقا رحمت للعالمین. ارحم الراحمین کہتے ہیں جس کی رحمت سب سے زیادہ ہو, اور یقیناً اللہ کی رحمت ہمارے نبی کی رحمت سے زیادہ ہے. ہم کسی وصف میں اپنے نبی کو اللہ کے برابر نہیں مانتے, ہمارے نبی کا وصف کم ہے, اللہ کا وصف زیادہ ہے. تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ سرکار نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. یہ نہیں کہا بلکہ کہا اللہ تعالیٰ میری امت کو میرے حوالے کر دے. وجہ کیا ہے؟ وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, ارحم الراحمین ہے, اس کا انکار نہیں, لیکن وہ قہار و جبار بھی ہے اور بے نیازی اس کی صفت ہے. رحمت کونین یہ جانتے تھے کہ اگر اللہ کے حوالے امت کو کر دیا جائے ہو سکتا ہے شان بے نیازی غالب آئے, قہاریت جباریت غالب آئے اور میرے کوئی امتی جہنم میں چلا جائے. لیکن میرے سرکار رحمت للعالمین ہے, یہاں رحمت ہے, جمال ہی جمال ہے, نہ جلال ہے, نہ قہاریت ہے, نہ جباریت ہے. جو سرکار کے دامن میں آئے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا کیونکہ یہاں عذاب ہے ہی نہیں. اس لیے مانگا اللہ تعالیٰ میرے حوالے کر. یہ شفقت ہے پیدا ہوتے وقت بوقت وفات, ہمیں نہیں بھولے.
ہمارے ماں باپ شاید ہمیں بھول جائیں، اولاد بھول جائیں، سرکار نہیں بھولے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسلوب کلام دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سرکار نے جواب میں کیا کہا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے حبیب کو راضی کرے گا، اور میرے آقا کبھی جھوٹ نہیں فرماتے، وہ اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ تو مبارک ہو آپ کے، میرے لیے تو جنت کی بشارت سرکار نے دے دی، اور اب یہی دیکھیں نسبت یہاں کام آ رہی ہے۔ جب میرے آقا آگے بڑھنے لگے تو جبریل امین سے فرمایا جبرائیل اگر کوئی حاجت ہے تو پیش کرو، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ ذرا غور فرمائیے گا، یہاں پہ ایک نکتہ ہے، پھر میں حاجت بتاتا ہوں کہ جبریل امین نے کیا حاجت پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق پر رکھ کر نمرود نے آگ میں پھینکنا چاہا، یہی جبرائیل تھے جو ان کے پاس آئے اور آ کے کویسچن کیا تھا اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیے، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ ادھر اللہ کے خلیل ہیں، ادھر اللہ کے حبیب ہیں، جبرائیل یہاں بھی ہیں، جبرائیل یہاں بھی ہیں، لیکن فرق دیکھ لیں کہ یہاں جبرائیل اللہ کے خلیل سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی حاجت ہے مجھے بتائیں، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، اور یہاں ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ جبرائیل تمہاری کوئی حاجت ہے میرے سامنے پیش کرو، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اس سے مقام و مرتبہ دیکھیں ہمارے سرکار کا کس قدر اعلیٰ ہے، کس قدر عظیم نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اور قربان جائیے آپ کی میری اس نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جبریل امین نے کس خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بس میری اتنی تمنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری درخواست پیش کریں کہ جب بروز قیامت آپ کی یہ امت پل صراط کے سامنے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بازو میں وسعت عطا فرما دے، میں اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت میری پروں سے گزرتی ہوئی داخل جنت ہو جائے۔ اب غور فرمائیں ہم میں کتنے لوگ شرابی، جواری، زانی، بے نمازی، حرام حلال کی تمیز بھلانے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، اپنے دین سے بیزار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کھا کے نفس و شیطان کی اطاعت کرنے والے، لیکن سرکار سے نسبت ہے تو یہ فرشتوں کا سردار اور رسول جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں روح القدس سے تعبیر فرمائے، مقدس روح، مقدس فرشتہ، یہ تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ کیسے ہی گندے کیوں نہ ہوں لیکن تیرے حبیب کے امتی ہیں، بس مجھے یہ توفیق ملے کہ میں پر بچھاؤں اور یہ میرے پروں سے گزرتے ہوئے داخل جنت ہو جائے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اندازہ کرے۔ لیکن میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان بڑے پیارے شعر میں ہمیں ایک مسئلہ سمجھاتے ہیں، گویا کہ آپ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں ذرا غور کرو، جب اپنی حاجت کی تکمیل کے سلسلے میں جبریل امین ہمارے نبی کے محتاج ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ سرکار کے دامن رحمت کو چھوڑ کر جبریل کا احسان لے؟ تو سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ایسا جنت میں چلے جائیں کہ جبریل پر بچھا کر رکھے اور پتہ چلے کہ امت تو سرکار کے دامن سے لپٹ کر پہلے ہی داخل جنت ہو چکی ہے۔ تو یہ ہماری عظمت ہے، یہ ہماری عزت ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہیں اور آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا گیا کہ میں رشک کی وجہ سے رو رہا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ نبی ہے جن کی امت میری امت سے پہلے داخل جنت کی جائے۔ یہ الخصائص القبرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، مجھ سے پہلے تمام نبیوں پر جنت حرام ہے
اور جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلے تمام امتوں پہ جنت حرام ہے۔ تو وی آئی پی پروٹوکول ملے گا آپ کو مجھے صرف سرکار کی نسبت سے، اس اللہ کے نبی کی نسبت سے۔ سرکار گئے، اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ زیارت کی ہے، وہ زیارت کہ جس کی تمنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کی، اے اللہ مجھے اپنی زیارت کروا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی۔ لن کلام عرب میں جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو زمانہ مستقبل میں تاکیدی نفی ہو جاتی ہے، یعنی نفی کے اندر، انکار کے اندر سختی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا لا ترانی، اس کا مطلب ہے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب لن ترانی فرمایا اس کا مطلب ہے آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ جہاں پہ مطلقاً انکار کرنا مقصود ہو، سختی سے انکار، وہاں یہ لفظ لایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھ لوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور قرآن گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اسرار مزید بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کوہ طور کی طرف دیکھیے، اگر یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلیات برداشت کر لے تو ضرور آپ اللہ کو دیکھ لیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہزارہ پردوں میں رہ کر اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر فرمائی تو پہاڑ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام تجلی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لائے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات پہنچے ہیں تو آپ نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی۔ چشمان ظاہر سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 2 مرتبہ باقاعدہ زیارت اور نماز کم کروانے کے سلسلے میں 9 مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت سے نوازا، جو پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں محبوب و محب کے درمیان وہ ہوئیں۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب آپ کو اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ فرمایا 50 نمازوں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، یقینی سی بات ہے، اور ہم نے تو بہت بعد میں پیدا ہونا تھا، لیکن معلوم یہ ہوا کہ دنیا سے پردہ فرما جانے والے بھی امداد کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہزاروں سال بعد بھی پیدا ہوتا ہے اللہ کی عطا سے ان کو اتنا علم ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں وہ کیا کیا کریں گے، جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمانا چاہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کی امت 50 آپ کم کروائیے۔ تو رحمت کونین واپس گئے اور 5 نمازیں کم ہوئی، 5 کی سفارش کی، 5 کم ہو گئی۔ پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی رہ گئی؟ 45۔ کہا اور کم کروائیے، یہ بھی نہیں پڑے گی۔ سرکار گئے، 5 اور کم ہوئی، 9 دفعہ گئے، 45 نمازیں معاف ہو گئی، اب رہ گئی 5۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہم جیسے ماشاءاللہ عبادت گزاروں کو جانتے تھے اچھی طریقے سے کہ کس قدر عبادت میں مستحکم ہے، اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور عشق رسول کیسے ان کے سر چڑھ کر بولتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے ماشاءاللہ بہت زبردست لگاتے ہیں، لیکن انہوں نے ہم سے حسن ظن قائم نہیں کیا، کیونکہ ہماری اوقات جانتے ہیں، معذرت کے ساتھ لفظ میں ذکر کر رہا ہوں لیکن ہمیں جانتے تھے۔ فرمایا یہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، آپ جا کے اس میں بھی کمی کروائیں، اور قربان چاہیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ اب تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی، اگر میرا آپ کا بیٹا میٹرک فیل ہو، نوکری نہیں مل رہی، اور گھر والے فورس کریں کہ بھی جا کے کسی افسر سے سفارش کر دو، 9th میں فیل، بڑی مشکل سے سپلیمنٹری پاس، پھر میٹرک میں فیل، پھر انٹر میں کم نمبر وغیرہ وغیرہ، جیسے تیسے لے گئے ڈگریاں، ایک کے پاس جائیں گے ڈگری پیش کریں گے، شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہے گا یار یہ اس کی سفارش لے کر آیا ہو۔ دوسرے کے پاس جائیں گے پھر شرم 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 شرم۔ جب میرے آقا نے جا کر یہ عرض کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری امت یہ نہیں پڑھ سکے گی، کم کر دے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، تو شرم تو محسوس فرمائی ہوگی نا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نکموں کے لیے شرم کو بالائے طاق رکھ کر ہماری مشقت کا اعتبار فرمایا، اور 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر کے 45 نمازیں معاف کروائیں، اور آخر میں پھر کہا کہ نہیں اب تو بس حد ہو گئی، اب نہیں۔
بخاری کی روایت ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کی رحمت کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 45 نمازیں معاف فرمائیں تو ارشاد فرمایا حبیب اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، آپ کی امت اگر یہ 5 نمازیں پڑھے گی ثواب انہیں 50 کا ہی عطا فرماؤں گا۔ اور سرکار یہ 5 نمازیں لے کر آئے اور فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن ہماری حالت دیکھ لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات اور رات واپس آئے ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، جس بستر سے گئے ہیں بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، نالی میں وضو کیا تھا پانی ابھی تک چل رہا ہے، سرکار پہنچ گئے۔ صبح سرکار نے لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا، کفار نے انکار کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک رات کے مختصر حصے میں ایسے چلے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ پہنچ گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جنہیں ابھی صدیق لقب نہیں ملا تھا۔ کہا کہ پتہ ہے تمہارے صاحب نے کیا کہا ہے؟ کہا کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت تو یوں ہے، انہوں نے اتنا کہا کہ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا کہتے ہیں کہ میں رات کے مختصر حصے میں پہنچ گیا۔ تو صدیق اکبر نے جواب دیا کہ اگر وہ کہتے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا میں تو اس کی بھی تصدیق کر دیتا، یہ تو پھر مسجد اقصی ہے۔ اور ایک روایت میں کفار نے کہا، وہ کہتا ہے میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، کہا کہ میرے صاحب نے کہا ہے تو بالکل حق کہا ہے۔ تو اس پر پھر آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ اب کفار جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا امتحان لیں گے، یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسجد اقصی تک گئے ہیں، تو ذرا مسجد اقصی کے اطراف کی کچھ نشانیاں بتائیے، کیا کیا ہے وہاں پر؟ اچھا یہ بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ سرکار نے ظاہری طور پہ مسجد اقصی کا سفر نہیں کیا تھا اس وقت تک۔ تو اب کفار نے کہا کہ اگر آپ کا واقعی یہ سفر ہے تو آپ بتائیں، ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ نے ظاہری طور پہ تو سفر کیا نہیں ہے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے تشریف لے گئے تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، نہ دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں۔ ہم تو جب سفر کرتے ہیں نا تو پورے نظارے کرتے ہیں، آوارہ نظری ہوتی ہے، لیکن سرکار نظریں جھکا کر گئے ہیں کہ بس مقصود اور مطلوب کی طرف توجہ تھی، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں۔ تو اب جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ مسجد حرام کے اطراف کی چیزیں بتائیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر ذرا آپ کا قلب مضطرب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا اور آپ نے زمین کو سمیٹ دیا اور مسجد اقصی بالکل اس طرح سامنے آ گئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو دیکھ کر ان کو بتاتے تھے، ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، سرکار دیکھ دیکھ کے پوری نشانیاں بتاتے تھے اور پھر اس طریقے سے معاملہ واضح ہوا۔ لیکن ان کفار میں سے اکثر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کی، بلکہ اس کو جادو کہہ کر نظر انداز کر دیا۔ تو اب خلاصہ یہ ہے اس سفر معراج کا جو میں نے مختصر سا آپ کو حصہ بیان کیا، کہ پہلی بات تو ہمیں پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے افضل ترین نبی ہیں، کہ آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی اور اللہ تعالیٰ کی اپنے چشمان ظاہری سے زیارت کی ہے۔ اگر کوئی اور کسی نبی کے لیے بھی یہ دعویٰ کرے کہ انہوں نے حالت زندگی میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے تو یاد رکھیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کوئی اپنے چشمان ظاہری سے زیارت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام نبیوں کے علم سے زیادہ ہے۔ تیسری یہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، لیکن ہماری مشقت کو، ہماری کمائیگی کا احساس کر کے ان کو 5 نمازوں میں تبدیل کروایا۔ تو ہمیں بھی اس پر ذرا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم اور شفیق ہیں کہ آپ نے 50 نمازیں 5 کروا دی، اب بھی اگر ہم ان کو نہ پڑھیں تو یہ کس قدر بے مروتی کی بات ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سرکار سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک بری بات ہے۔ جیسے میں نے آپ کی امت سے محبت کے بارے میں عرض کیا کہ وہ تو ہر لمحہ میں یاد رکھیں، محبت فرمائیں، وہ میدان محشر میں ہماری شفاعت فرمائیں، وہ ماں باپ سے زیادہ ہمیں چاہیں، اور وہ نبی ہمیں حکم ارشاد فرمائے اور ہم ان کا کہنا نہ مانیں، یہ بہت ہی بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ ہم اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم عاشق رسول ہیں، سرکار سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ اسی پر بس اپنے بیان کو ختم کروں گا، یہ احساس دلا کر کہ ہم نے حقیقتاً عشق رسول کو سمجھا نہیں ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق چند اعمال و افعال کو اپنا کر اپنے آپ کو خود عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ جاری کر دینا بس یہی عشق رسول ہے، ایسا نہیں ہے۔ معیار آپ کا میرا نہیں ہوگا، معیار شریعت کا ہوگا کہ شریعت کیا معیار عشق اور محبت کا پیش کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرا حکم مانو، میرا کہنا مانو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو عشق رسول یہ نہیں ہے کہ ہم سرکار کے لیے فقط لائٹنگ کر لیں، 11ویں 12ویں کھانے کھلا لیں، نعت خانے کی محافل سجا لیں، نعرے لگائیں، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے کہ فلق شگاف نعرے لگا کر اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ یہ مستحبات ہے، اس کا انکار نہیں۔ اصل عشق رسول کا امتحان ہے، اس کی کاملیت کا امتحان ہے نبی کریم کا حکم ماننا۔ ایک نبی اگر ایک شخص نبی کا حکم جاننے کی زحمت گوارا نہ کرے کہ نبی کریم مختلف چیزوں کے بارے میں مجھے کیا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو وہ حکم پر عمل کیسے کرے گا؟ اور اگر معلوم ہے کہ یہ حکم ہے اور پھر عمل نہ کرے تو پھر جان بوجھ کر حکم پر عمل پیرا نہیں ہو رہا، تو وہ عاشق رسول کیسا ہے؟ میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں، اگر ایک بیٹا، بلکہ چھوڑ دے میں آپ کی مثال سمجھاتا ہوں، ایک دوست آپ سے کہتا ہے یار تیرے اوپر میری جان قربان، میرا مال قربان، میرے بیوی بچے قربان، میرا سب کچھ قربان۔ آپ کہیں اچھا یار مجھے بڑی ضرورت ہے، ذرا 10 لاکھ روپے تو دے۔ ہمیں پیسے سے نہیں ہے یار۔ اچھا چل یار بیٹھ 2-4 باتیں کر، یا تیرے ساتھ بیٹھ کے بور ہونا ہے، مجھے دوستوں کے پاس جانا ہے۔ یار میرے کام میں ذرا سفارش کر دے، تیری بڑی جان پہچان ہے۔ ارے نا بابا نا، سفارش کا زمانہ نہیں ہے بھائی، کوئی نہیں۔ جو آپ کہے منع کرتا رہے، پھر کہے لیکن ایک بات بتاؤں، تجھ پہ میری جان قربان، مال قربان، بیوی بچے قربان۔ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی یہ جان تو اپنے پاس ہی رکھ، یہ فراڈ کرنے کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں۔ یہی اگر ماں باپ کے ساتھ ہو، امی جان آپ پہ میری جان قربان، مال قربان، پھر ماں باپ جو کہیں کہنا نہ مانے، تو کیا دعوی محبت ماں میں ہم سچے ہوں گے؟ یہ دعوی محبت باپ میں ہم سچے ہوں گے؟ لازم بات ہے کہ جھوٹے ہوں گے۔ جھوٹے نہیں تو کم از کم ناقص تو ضرور ہے کہ اپنے دعوے میں ناقص۔ یہی معاملہ بھی یہاں ہے کہ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں غلام رسول میں موت بھی قبول ہے۔ غلام کہتے ہیں اپنے آپ کو غلام، اور غلام اپنے آقا کا کہنا نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اب ہمارے سرکار جو حکم فرماتے ہیں ہم ہیلے بہانوں سے اپنے لیے راہ فرار نکالتے ہیں۔ سرکار فرمائے علم سیکھو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ سرکار نماز کا حکم دے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اپنے جوان بچے کو اس لیے فجر میں نہیں اٹھاتے کہ نہیں اس کی نیند خراب ہو جائے گی، رات کو دیر سے آ کر سویا ہے، صبح اس کو اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ مجھے ایسے ماں باپ پہ انتہائی افسوس ہوتا ہے جو بچے کی نیند خراب ہونے کی تکلیف کا تو احساس کر رہے ہیں، لیکن بے نمازی پن پر جب اس کو جہنم میں جلایا جائے گا، اس کی کھال چٹکے گی، آنتیں باہر نکلیں گی، بلڈ باہر نکلے گا، یہ چلائے گا، چیخے گا، اس تکلیف کا بالکل احساس نہ کیا جائے۔ ایسے ماں باپ پر افسوس ہے کہ وہ بچے کی نیند کی تکلیف کو اس عذاب جہنم کی تکلیف سے زیادہ سمجھ کر اس کی نمازیں قضا کروا رہے ہیں۔ ایسی ہماری بہنیں فلمیں دیکھیں گی، ڈرامے دیکھیں گی، شوہر کی برائیاں کرنے کے لیے 2-2 گھنٹے مل جائیں گے، ساسوں کی برائیاں کر لیں گی سب، لیکن جب نماز پڑھنے کا ٹائم آئے گا تو بولتی ہیں اتنی تھک جاتی ہیں کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ سرکار ہمیں بدنگاہی سے منع کرے، بدنگاہی کی ہماری عادت ہوتی ہے۔ فوش ویب سائٹس کے وزٹ نوجوانوں نے، ایسی ویب سائٹس کے وزٹ جہاں گندی سٹوریز ڈالی گئی ہیں انہیں پڑھتے ہیں۔ سرکار نے عورتوں سے اختلاط کو منع کیا۔ ہمارے نوجوانوں نے فیس بک پر اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں جن میں فیک اکاؤنٹ بنا کے لڑکیوں سے دوستی کی ہوتی ہے، اور نوجوان تو دور کی بات، شادی شدہ حضرات جن کے بچے جوان ہیں، ٹھڑکی یعنی ٹھڑکی، معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بچے جوان ہیں، بیوی اچھی خاصی ہے، اللہ نے گھر بار دیا ہے سب کچھ، لیکن وہ ٹھڑک ختم نہیں ہوتی، لڑکیوں سے دوستی کی ہوئی ہے، اور اس توجہ کی وجہ سے بیوی پہ کامل توجہ نہیں، اس کے حقوق میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں، عورتوں سے دوستی ہیں۔
ایسی بعض خواتین اپنے شوہر کے ہونے کے باوجود مردوں سے دوستیاں کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے بارے میں سختی سے منع فرمایا. ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی اس پہ ذلت اور رسوائی کو مسلط کیا گیا ہے. اور ہم مختلف گناہوں کے ذریعے اپنے لیے لذت کے سامان ڈھونڈتے ہیں, نیا نیا گناہ. ایسے ہی دوست ہماری لسٹ میں ہوتے ہیں کہ جو ہمیں نئے نئے گناہ متعارف کروائیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں. سرکار نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی حرام و حلال کی تمیز بھلا دے گا کہ کہاں سے مجھے رزق آ رہا ہے, نہ حرام دیکھے گا نہ حلال. آج وہی دور آ گیا ہے کہ کسی اگر کاروباری بزنس مین کو آپ کہیں کہ آپ پہلے بزنس ڈیلنگ سے پہلے کسی عالم مفتی سے مشورہ کر لیں اور اس کو بالکل شرعی تقاضے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں, تو بولے گا بھائی مولویوں کے پاس جا کے میں نے کاروبار بند کرنا ہے. آج کل بھائی ویسا بس کماؤ چلتا ہے, سب چلتا ہے, مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. اور یہاں تھوڑی سی بیماری ہو جاتی ہے تو حالت خراب ہو جاتی ہے. تو گویا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنا ماننے کے لیے تیار ہیں. سرکار ارشاد فرمائے داڑیاں بڑھاؤ, مجھے چھوٹی کرو اور یہودیوں کی صورت مت بنو. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, داڑھی رکھیں گے تو یار کاروبار نہیں چلے گا, داڑھی رکھیں گے تو بیوی ناراض ہو جائے گی. بیوی کہے گی جو مجھے لوگ ملا کی بیوی کہیں گے, ملا کی بیوی. ابھی تو جوان نظر, ابھی سے داڑھی رکھوں گا, بوڑھا نظر آؤں گا, تھوڑا ٹھہر کے نبی کریم کا کہنا مان لیں. تو معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو, برا نہ مانے, لیکن سوچئے کہ ہم نے نبی کریم کے احکام کو بالکل سپر مارکیٹ کی چیزیں بنا لیا ہے. کہ جیسے ہم ٹرالی لے کے اندر جاتے ہیں, جو چیز پسند آتی ہے وہ ڈال لیتے ہیں, جو ناپسند ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہم نے سرکار سے معاذ اللہ زبان سے نہیں لیکن عمل سے ظاہر کرتے ہیں, یا رسول اللہ اپنے احکام پیش کرے, پسند آئیں گے تو عمل کی ٹرالی میں ڈالیں گے, نہیں پسند آئیں گے اپنے پاس رکھیے, ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کے شرعی احکام کی, رکھیں اپنے پاس. اپنا شرعی حکم پیش کریں, میں پہلے پوچھوں گا نفس سے, شیطان سے, بیوی سے, بچوں سے, ماں باپ سے, دوستوں سے, دنیا سے. اجازت ملے گی تو آپ کا حکم مانوں گا, ورنہ بڑی معذرت کے ساتھ آپ حکم پاس رکھیے. میرے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کا حکم بعد میں, پہلے شیطان کا مشورہ ہے, پہلے نفس کی خواہش ہے, پہلے بیوی کی خواہش ہے, پہلے بچوں کو کہنا مانوں گا, دوستوں کو مانوں گا. پھر تو یہی چیزیں ہمارے آڑے آتی ہیں. کوئی کیسے ہیلے بہانے کر رہا ہے, کیسا, بس نبی کریم کے حکم سے راہ فرار اختیار کرنا ہے, باقی دیکھا جائے گا جو آخرت میں ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ عشق رسول ہے, تماشا نہیں ہے. عشق اور محبت کا عملی ثبوت ہمیں دینا ہی ہوگا, اسی سے ایمان کامل ہوگا. یہی ایمان کامل کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ قبر میں سرکار سینے سے لگائیں گے, میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے گا. ورنہ شرمندگی اور رسوائی ہے. اللہ نہ کرے ایمان ہی ضائع ہو گیا تو جس نے اللہ کے نبی کو معمولی سمجھ کے ان کے احکام کو چھوڑا وہ تباہ ہوگا, برباد ہوگا. ابو جہل کیوں تباہ ہوا تھا, ابو لہب کیوں مارا گیا تھا؟ فرق اتنا ہے کہ اس نے کافر رہ کر احکام نہیں مانے, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم مسلمان ہو کر احکام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اتنا فرق ضرور ہے, اگر صاحب ایمان گئے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, چاہے کتنے گناہ کیوں نہ ہو. لیکن اللہ نہ کرے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جس بے دردی کے ساتھ ہم نبی کریم کے احکام کو ٹالتے ہیں, اگر اس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو گیا تو بہت دشواری ہے, بہت ہی سخت معاملہ ہے. دنیا والے آپ کو پتا ہے کہ چند دن ہمیں یاد رکھیں گے, اس کے بعد بھول جائیں گے. آپ کتنے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں, قریب ترین رشتہ دار اور دوست جن کے ساتھ ہم رات دن اٹھتے بیٹھتے تھے, پیار تھا, محبت تھا, مرتے ہیں سب کی محبت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ایک فرشتہ ہے, سرکار نے فرمایا جب لوگ دفنا کے چلتے ہیں تو وہ قبر کی مٹی اٹھا کے لوگوں کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اے لوگو, اللہ تعالیٰ اس مردے کی محبت تمہارے قلوب سے نکال دے, اور اس کی دعا مقبول ہوتی ہے. کچھ عرصے بعد محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایسے ہی آپ اور میں ہوں گے. آج ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, دوستوں کے لیے, انہیں راضی کرنے کے لیے ہزار ہا گناہ کر رہے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے کہ رسول. لیکن جب ہم مریں گے تو اللہ رسول کی محبت کام آئے گی, یہ لوگ کام نہیں آئیں گے. پھر ہم قبر میں تنہا ہوں گے, وہاں عمل ہوگا اور ہماری بے راہ روی ہوگی. اچھے عمل ہوں گے تو راحت پائیں گے, برے عمل ہوں گے تو سزا ملے گی. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں علم دین کی طرف آئیے, ایسے ماحول کی طرف آئیے کہ جس میں رہ کر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف مائل ہو سکے. داڑھی والوں کو, امام والوں کو, دینداروں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. اپنے موبائل میں چند نمبر ایسے ضرور رکھیے کہ جو دینداروں کے ہوں, علماء کے ہوں, مفتیان کرام کے ہوں. ان سے رابطہ رکھیں, ان سے محبت بڑھائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے
تو اس کے ہم مجلسوں کے چہرے اس کے سامنے لائے جاتے ہیں. 2-4 تو ایسے ہوں کہ کسی کا چہرہ سامنے آئے تو کلمہ یاد آ جائے. ایسا نہ ہو کہ ایسوں کی صحبت میں رہے کہ سامنے آئے تو چرس، موالی، ہیروئن، لڑکیاں، فیس بک، حرام، فراڈ، ایسی چیزیں یاد آتی رہے تو پھر کلمہ کیسے یاد آئے گا؟ پھر سوچیے. تو معذاللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دوست سارے ایسے ہوں گے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر اپنی اٹھک بیٹھک صحبتیں آوارہ گرد کے ساتھ کرتے ہیں جو دنیاوی ترقی کا سبب بن جائیں، چاہے دینی ترقی کا سبب بنے نہ بنے. کسی نہ کسی سے رابطہ ضرور رکھیے. الحمدللہ الفرقان اسکالرز اکیڈمی سولجر بازار میں ہماری اکیڈمی ہے. اس میں ہم شارٹ کورسز کرواتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہاں شارٹ کورس کریں. حقوق زوجین کورس ہے، عقائد اسلام کورس ہے، وراثت کورس ہے، طہارت کورس ہے. یہ کورسز کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ فرض علوم میں شامل ہے. ان کو وراثت کورس تو فرض علوم میں خیر نہیں ہے، لیکن طہارت کا جیسے ہے، حقوق زوجین کورس ہے، عقائد اسلام ہے، پھر عبادات کا کورس ہے، گناہوں کی معرفت کا کورس ہے. یہ ضرور کیجئے، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو حقیقی طور پہ عشق رسول اختیار کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھتے ہوئے آپ کے احکام کو بھی بعظمت سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.